اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ اس کا سبق نمبر 18 الحمدللہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 18 میں انشاءاللہ ہم ایک آیت اور ایک حدیث کا ترجمہ سیکھیں گے۔ اس کے بعد گرامر میں ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں گے فعل امر و نہی کی، اور فعل کے اسموں کی کریں گے انشاءاللہ۔ آخر پہ نقطہ تعلیم یا شوق ہوگا۔ اس سارے سبق میں ہم نے آج صرف نئے الفاظ جو سیکھنے ہیں نا، وہ صرف 14 ہیں، جو قرآن میں 898 دفعہ آئے ہیں۔ اس طرح ہم انشاءاللہ سبق نمبر 18 کے اختتام تک 222 الفاظ سیکھ لیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارا ٹارگٹ تھا 232 الفاظ، ٹھیک ہے، جو قرآن میں 41,111 دفعہ آئے ہوئے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم 222 کو اچیو کریں گے، جو قرآن میں 40,469 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ ہوم ورک ہیں، آپ پلیز ان کو کرنا نہیں بھولیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہوم ورک نہیں کیے یہ والے، وہ اب کرنا شروع کر دیں۔ وقت آپ کے پاس ابھی بھی ہے، لیکن اب ٹائم شارٹ ہے، تو آپ کوشش کریں کہ جلد از جلد اب یہ سارے ہوم ورک اپنے مکمل کر لیں، اور ورک بک کا جو کام ہے وہ بھی مکمل کر لیں۔ پاکٹ بک ضرور استعمال کریں، بہت فائدے میں رہتی ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ایک چیز آپ سے شیئر کر دوں، آج آپ کا سجدہ شکر تو کم از کم ضرور ہی بنتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ہم نے نماز کا سبق مکمل کر لیا ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے چھوٹی چھوٹی صورتیں سیکھنا شروع کی، اور ہمارا پچھلی کلاس میں ان صورتوں کا بھی کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا، یعنی ہمارا وہ ٹارگٹ ختم پورا ہو گیا ہے۔ اب ہم نے قرآن کی آیت اور حدیث کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورۃ القمر کی آیت ہے، اور یہ سورہ قمر میں ملٹیپل ٹائمز بھی آئی ہے۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے، یہ آیت تقریباً 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے قرآن میں، اسی صورت میں۔ آیت ہے کہ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا، آسان کیا ہم نے، القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے۔ وَلَقَدْ، دیکھیں وا لا قد، یہ لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے نا، یاد آیا کسی کو؟ وا تو پڑھا ہوا ہے نا، وا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور لا کا مطلب یاد ہے کسی کو؟ لا، لام زبر لا، لیے کے لیے۔ ہاں جی، اس کے 2 مطلب تھے۔ لا کا مطلب لیے بھی ہوتا ہے، اور لا کو ہم، نہیں، جی سسٹر ساجدہ نے کیا کہا ہے؟ نہیں بھی کے لیے بھی، نہیں، وہ لام زبر نہیں بھی الف لا کہتے ہیں نا۔ ہوتا ہے۔ ہاں، وہ لام زبر الف لا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لام زبر الف لا ہے۔ لا کا مطلب نہیں، جو صرف لام ہوتا ہے، تو اس میں ایک تو سسٹر نے بتایا انزا نے کہ لیے، اور ایک اور بھی مطلب ہوتا ہے، جیسے للہ، آپ نے پڑھا تھا نا، للہ میں لام زیر لی کا مطلب تھا لیے۔ لام کا مطلب البتہ بھی ہوتا ہے، یا آپ انڈیڈ جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، یہ لفظ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ کہاں پہ؟ لفی خسر میں، کہ ضرور ہی انسان کیا ہے، نقصان میں ہے، سورۃ العصر میں پڑھا تھا۔ تو البتہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی آلریڈی بھی، کہ بھی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جی سسٹر امرین بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وا اور لا البتہ۔ قد کا مطلب تحقیق، یعنی فور شور، یا already it is happened, it is done۔ اچھا، اور البتہ تحقیق، ٹھیک ہے، یہ 3 ٹکڑے بن رہے ہیں، وا لا قد۔ وا کا مطلب اور، لا کا مطلب البتہ۔
قد کا مطلب تحقیق، اس کو ہم آگے بھی جا کے ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. یسرنا، یسر یہ دو ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے. یسر آسان کیا، نا ہم نے. یسر آسان سے ہے، ٹھیک ہے. اب کیا یسرنا کیسے یاد ہوگا آپ کو؟ یسرنا کا مطلب، یہ آیت بڑی کامن ہے، مشہور ہے. انما العسر یسرا، کہ بے شک آسانی کے ساتھ، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. تو یسر کہتے ہیں آسانی کو، اور عسر کہتے ہیں مشکل کو. اسرت میں زندگی بسر کرنا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسرت یعنی مشکل یا تنگ دستی. تو جو یسر ہے یہ آسانی کو کہا جاتا ہے. یسر آسانی، اور یسر سے یسرنا آسان کیا ہم نے. قرآن، قرآن کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ پڑھا جانے والا، ٹھیک ہے، بار بار پڑھا جانے والا. قرآن کے اس نام میں بھی معجزہ ہے. غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. اور یہ بات ان کی ڈیفرنٹ کتابوں میں، جیسے یہاں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کا ریفرنس دیا ہوا ہے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے غیر مسلموں کی طرف سے بھی، کہ بلا شبہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. ذکری، یہ دیکھیں وہ آ گیا وہی والا لی. ابھی جو ایک سسٹر نے کہا تھا نا کہ لا کا مطلب ہم نے لیے پڑھا ہے، تو وہ جو لمز لی ہوتا ہے نا، اس کا مطلب لیے. ذکر، ذکر یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ذکرہ، ذکرو، ذکرتا والا جو ٹیبل کیا تھا کہ اس نے یاد کیا، اس نے ذکر کیا. تو ذکر کے لیے ذکر کیا ہے؟ ذکر یاد کرنا، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا، ٹھیک ہے. دونوں مطلب ہوتے ہیں نا ذکر کے. جیسے حمد پڑھا تھا، حمد کے دو مطلب ہیں، تعریف اور شکر. ذکر کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں، ذکر یاد کرنا، اور دوسرا مطلب سمجھنا یا نصیحت حاصل کرنا. تو آسان کس لیے ہے قرآن؟ ذکر کے لیے. یعنی یہاں تو قرآن نے یہ کہا نا کہ ذکر کے لیے قرآن آسان ہے. تو وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ ہے دو طرح کا. حفظ کرنا یعنی یاد کرنا، اسے زبانی یاد کرنا، یہ آسان بنایا ہے اللہ نے. دوسری بات، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی قرآن آسان ہے. دیکھیے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، کئی سو سال پہلے نازل کی گئی ہے، لیکن آج بھی جو کوئی سمجھنا چاہے، جو اس میں سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو ہدایت کے لیے اس کی طرف رخ کرے، اسے تو وہ سب کچھ ملتا ہے نا. تو قرآن واقعی اس لحاظ سے آسان ہے. قرآن کے علاوہ دنیا کی کسی اور کتاب کے بارے میں نہ آپ یہ نے سنا ہوگا، نہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح لوگوں کو فنگر ٹپس پہ پوری کی پوری کتاب حفظ ہو. نہ تو کوئی دوسری آسمانی کتاب، اور نہ ہی دنیا کی کوئی اور کتاب کسی کو الف سے لے کے یہ تک، شروع سے آخر تک ساری اس طرح حفظ نہیں کی جاتی، ضرورت ہی نہیں ہوتی. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آج بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سینوں میں محفوظ ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن واقعی آسان ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ قرآن میں کچھ شریعت کے احکام ہیں، اس میں سے فقہ سمجھنی پڑتی ہے، فتوے دینے ہوتے ہیں. تو یہ فتوے دینے، احکام نکالنے کے لیے مزید محنت کرنی پڑتی ہے. وہ علماء والا کورس کرنا پڑتا ہے، مفتیوں والا کورس کرنا پڑتا ہے. وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک زیادہ ایڈوانس شکل ہے، اور وہ زیادہ محنت اس کے لیے درکار بھی ہوتی ہے. بنیادی طور پہ اگر ہم نے ترجمہ سمجھنا ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے، تو قرآن واقعی بہت آسان ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہی ہے کہ صرف 20 گھنٹے میں ہم نے نماز کو سمجھ لیا، تھوڑی سی گرامر کے ساتھ. تو اس طرح ہم نے قرآن کے 40,000 الفاظ سیکھ لیے. تو یہ ثبوت ہے نا کہ قرآن واقعی کتنا آسان ہے. سبحان اللہ. اسٹڈی کے بعد اس بات کو تصور اور احساس کے ساتھ دعا کریں، احتساب کریں، اور پلان کریں، تبلیغ کریں کہ قرآن آسان ہے. اللہ نے اتنا آسان بنایا ہے کہ آپ نے صرف 20 گھنٹے کا کورس کرنا شروع کیا اور آپ کو اتنا اس میں سے لرننگ ہو گئی. الحمدللہ. نماز کا سبق تو سمجھ آنے لگ گیا نا؟
بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے غور سے پڑھیں، اس سے ہمیں سبق ملتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ اپنا عمل سے ہمیں شکر ادا کرنا ہے اور اس نیت و پلان کے ساتھ شکر ادا کرنا ہے کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے۔ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ جی میم ہو رہی ہے۔ میرے پاس کیوں نہیں آ رہی؟ چلے ابھی سے نیت کر لیں، ابھی سے پلان بنا لیں کہ ہم نے جلد سے جلد انشاءاللہ پورا قرآن سیکھنا ہے۔ مشکل تو نہیں ہے نا؟ اگر صرف 20 گھنٹے کی ہلکی پھلکی کوشش سے ہم 50% الفاظ سیکھ سکتے ہیں قرآن کے، تو تھوڑی سی اور محنت کرنی پڑے گی، وقت دینا پڑے گا، تو ہم انشاءاللہ قرآن کو پورا بھی سیکھ لیں گے۔ اب اس کے لیے بے شک آپ کو اگر تسلی ابھی نہیں ہے کہ میں اس کو مزید اور اچھے طریقے سے سیکھنا چاہتا ہوں یا سیکھنا چاہتی ہوں، تو لوگ تو کورس کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں، آپ ریوائز بھی کر سکتے ہیں اسی کورس کو، پھر اگلے سٹیپ پہ جائیں، پھر اگلے سٹیپ پہ جائیں، یعنی ابھی سے نیت بھی کریں، پلان بھی بنائیں کہ ہم انشاءاللہ قرآن کو اب ہمیشہ اپنی زندگی کے میں شامل رکھیں گے اور اس کو ہمیشہ سمجھتے رہیں گے۔ ساری بات سے کوئی اگر یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے، تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ کے اعلان کے خلاف ہے نا، کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے، تو آسان تو یقیناً قرآن ہے، لیکن خود بخود بہرحال قرآن نہیں آتا۔ دیکھا آپ نے کبھی کسی کو خود بخود قرآن سمجھ آ گیا ہو، خود بخود قرآن حفظ ہو گیا ہو؟ کچھ وقت اور محنت لگانی پڑتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی قربانی دینی پڑتی ہے، اور میرا نہیں خیال یہ بات مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ وقت مزید صرف کرنا چاہیے۔ آپ اپنا اپنا تجربہ اس کورس کا سامنے رکھ کے دیکھ لیں کہ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور قربان کیا ہے، اپنا وقت قربان کیا ہے، اپنی تھوڑی سی سہولت قربان کی ہے، اپنے کوئی گھر کے یا اپنی لائف کے کوئی اور اس ٹائم کے ٹاسک کو یا انجوائمنٹ کو یا انٹرٹینمنٹ کو آپ نے سیکریفائس کیا ہے، پھر آپ نے یہ وقت دیا اور یہ 20 گھنٹے اب تقریباً مکمل ہونے والے ہیں، تو محنت کرنی پڑے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نیت کریں گے، وقت دیں گے، محنت کریں گے تو ہی قرآن ہمیں آسانی سے ملے گا، ورنہ بیٹھے بٹھائے تو بہرحال نہیں ملتا۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل کر جاتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے، تو آپ چلنا تو شروع کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دوڑ کر آئیں گے۔ اور کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا تو آپ کو واقعی اس بات کا یقین بھی آئے گا کہ ہم تو اس قرآن میں بڑے ڈھیلے ڈھالے اس کورس میں ذرا آسانی محسوس کرتے ہوئے آئے تھے، وقت ملا تو سن لیں گے، ورنہ ریکارڈنگ دیکھ لیں گے اور اس طرح کی باتیں۔ لیکن ہمیں محسوس ہوا ہوگا کہ واقعی ہم تو چل رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سکھا دیا، اتنا آسان بنا دیا قرآن کو ہمارے لیے۔ تو قرآن انسان کے اپنے لیے بھی آسان ہوتا ہے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہوتا ہے۔ لوگ اس کا اثر لیتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ جیسے قرآن ہی کی آیات ہے نا، فذکر بالقرآن، کہ بس نصیحت کر قرآن کے ذریعے، یا پھر لَأُنذِرَکُم بِہ، کہ تم ڈراؤ، تم تنبیہ کرو اس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن واقعی آسان ہے بھی سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا بھی آسان ہے، اس لیے اچھی طرح سیکھیں، اور اس کے انداز اور بیان کی دلیلیں جو ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے ذہن میں محفوظ کریں، تاکہ اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے ہم اس بیان کو، ان دلیلوں کو، ان مثالوں کو سمجھ سکیں اور آگے پیش کر سکیں۔ تو ابھی اس کو ریپیٹ کر لیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ علم کا مطلب ہے سکھائیے، یعنی یہ آیت آپ نے کسی اور کو بھی سکھانی ہے۔ وہ تو تھی قرآن کی ایک آیت کہ قرآن آسان ہے۔ اب ہم ایک حدیث پڑھنے لگے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ نہ صرف یہ کہ قرآن
بہت آسان ہے، بلکہ کام بھی یہی بہترین ہے. عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے نا، جو بہت آسانی سے چیز مل جاتی ہے اس کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی. اس کو لوگ ویلیو دیتے نہیں ہیں کیونکہ وہ آسانی سے مل رہی ہوتی ہے، مفت مل رہی ہوتی ہے. یہ قرآن ایک ایسا علم ہے، یہ ایسی دولت ہے جو ملتی بھی بہت آسانی سے ہے اور اس کی ویلیو بھی بہت زیادہ ہے. وہ کیسے؟ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیر بہتر، اچھا، بہترین. تم میں سے، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، یہ والا خیرکم، یہ خیر کا لفظ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے الصلاۃ خیر من النوم میں. تو خیرکم، اچھا بہترین تم میں سے. خیر، اچھا بہترین. خیرکم، تم میں سے بہترین. ٹھیک ہے. من، اگلا لفظ من ہے نا، تو من کے دو مطلب ہوتے ہیں، کون اور جو. کون کس سینس میں ہوگا؟ یہ جملے کے شروع میں آتا ہے تو یہ سوالیہ ہوتا ہے، من ربو کا، ہو آر یو. اور اسی طرح جو من کا مطلب جو اس وقت استعمال ہوتا ہے جب یہ جملے کے درمیان میں کہیں پہ آ رہا ہو، جیسے یہی والی حدیث کے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یا جیسے انگلش کی مثال میں ہم دیکھیں کہ آئی ایم دا ون who is مسلم، یا who is اسٹوڈنٹ، یا who is ٹیچر. یہ من جو ہے نا ہو کی سینس میں اسی طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے جیسے انگلش میں ہو یوز ہوتا ہے. تو دونوں مطلب ہیں، کون بھی اور جو بھی. جملے کے شروع میں آ جائے تو کون مطلب ہے، جملے کے بیچ میں آ جائے تو جو مطلب ہے. اب یہاں ہم نے حدیث میں چونکہ یہ درمیان میں پڑا ہے، الفاظ کے بیچ میں کہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب جو میں سے بہترین ہے وہ جو تعلم القرآن. تعلم کا مطلب سیکھا، اس نے سیکھا. تعلم سیکھا، علامہ سکھایا. ٹھیک ہے. یہ جیسے تعلیم ہوتا ہے نا، تعلیم اسی سے نکلا ہوا ہے، سیکھا. تعلمہ سیکھا، علامہ سکھایا. کس کو سکھایا؟ کیا سکھایا؟ تعلم القرآن، سیکھا قرآن کو، یعنی جو قرآن سیکھے. خیرکم من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے. وعلمہ، اس کے تین ٹکڑے ہوتے ہیں، وا علمہ. ٹھیک ہے. وعلمہ، وا کا مطلب اور، علامہ سکھایا، اس کو، اس کو. ٹھیک ہے. یعنی کسی کو بھی، کس کو؟ علامہ سکھایا اس کو. کس کو سکھایا؟ کیا سکھایا؟ یہ کس کی طرف ریفر کر رہا ہے ہمیں؟ کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کو سکھایا. ہاں جی بالکل. یعنی اس نے قرآن سیکھا اور پھر اس قرآن کو سکھایا. تو یہ بہترین ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. تعلم، علامہ سیکھا، علامہ سکھایا. تعلیم یعنی دوسروں کو سکھانا ہوتا ہے، علم تعلیم سیکھنا ہوتا ہے اور علم سکھانا ہوتا ہے. اس حدیث کی روح سے آپ اگر غور کریں، اب تک ہم نے سینکڑوں کلاسز میں نے آپ نے لی ہوں گی، مختلف قسم کی، دینی بھی، مذہبی بھی، کوئی اسکول کالج یونیورسٹی کی بھی، کوئی ڈفرینٹ کورسز کی، ٹریننگز کی، ورکشاپس کی. بہت ساری کلاسز میں ہم نے حاضری دی ہوگی نا. لیکن اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں سطح زمین میں پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز اس وقت بھی چل رہی ہیں. ان میں سے ایک ہماری بھی کلاس ہے. اس وقت بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دنیا بھر میں پڑھایا جا رہا ہو. اس سب میں بہتر کیا ہے؟ ان سب میں بہترین کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسز میں بہترین کلاس وہ ہے جو قرآن کی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہاں اس حدیث میں یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ پہلے طالب علم کا ذکر ہے، یعنی قرآن سیکھنا، قرآن کا طالب علم بننا. یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کا اکرام، اس کی توقیر ہے کہ اس کو زیادہ
امپورٹینس دی ہے. ویسے بھی جب ہم پہلے سیکھیں گے تو پھر ہی کسی اور کو سکھانے کے قابل ہوں گے نا. یہ وجہ بھی ہے کہ حدیث میں پہلے قرآن سیکھنے کا ذکر ہے اور بعد میں سکھانے کا ہے. تو قرآن کے سکھانے والے کا بھی اپنا اجر ہے. جہاں تک اللہ کے کتاب کے علم کی بات ہے تو یہ تو نہیں ختم ہوتا. لوگ آج سے 1450 سال پہلے بھی اسے سیکھ رہے تھے, آج بھی سیکھ رہے ہیں اور آئندہ بھی سیکھتے ہی رہیں گے انشاءاللہ جب تک علم دنیا میں موجود ہے. تو یہ چونکہ علم ختم ہونے والا نہیں, اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سیکھتا رہے اور جو اسے ریسورسز ملتے ہیں وہ ان کو یوٹیلائز کر کے قرآن کو سیکھے. بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرتا ہے. ایک کے لیے نہیں کہا جس نے قرآن سیکھ لیا وہ بہترین ہے یا جس نے سکھا دیا وہ بہترین ہے. جو بہترین وہ ہے جو سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے, اور یہ دونوں کام جو ہیں لازم ہیں ہر انسان پہ کہ وہ سیکھے بھی اور سکھائے بھی. اور سیکھنے تک محدود نہ رکھیں, اسی وقت نیت کریں کہ آپ سکھائیں گے بھی. تو بہترین ہوں گے آپ میں سے وہ لوگ انشاءاللہ جو ابھی یہاں پہ نیت کریں گے کہ ہاں میں یہ جو میں سیکھ رہا ہوں نا اسے میں سکھاؤں گا بھی. ابھی نیت کر لیں. یہ ایک بڑی مزے کی ایکٹیویٹی ہے اس کلاس کی. 10 سیکنڈ مل رہے ہیں آپ کو, کوئی 2 نام سوچ لیں کہ میں قرآن کا یہ جو میں نے سیکھا ہے نا میں ان 2 لوگوں کو سکھاؤں گا یا سکھاؤں گی. کوئی 2 نام سوچ لیں, میرے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیئر کرنا چاہیں یو آر موسٹ ویلکم, چیٹ باکس میں لکھ دیں. لیکن اگر نہ شیئر کرنا چاہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے, بس اپنے دل میں سوچ لیں کوئی 2 لوگ جنہیں آپ نے یہ سکھانا ہے. ویسے تو میں نے بھی جب یہ کورس شروع کیا تھا تو اسی نیت سے شروع کیا تھا, لیکن پہلی دفعہ میں نے پکا ارادہ جو ہے نا پورے پلان کے ساتھ اپنے کورس کی اس کلاس میں جب ہمارے ٹیچر نے کہا تھا نا ڈاکٹر کاشف سہیل ملک صاحب نے, اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا دے, انہوں نے کہا تھا 10 سیکنڈ ہے فوراً سوچیں. تو میں نے پھر یہ سوچا تھا کہ 2 نام ہی میں کیوں بتاؤں, میں زیادہ نام کیوں نہ سوچوں. تو میں نے فوراً ہی 2 ادارے سوچ لیے تھے کہ میں ان 2 اداروں میں انشاءاللہ جا کر کورس ضرور کرواؤں گی, اپنی کوشش ضرور کروں گی. اور اللہ کا شکر ہے کہ انہی دونوں اداروں میں سب سے پہلے میں نے کورس کروا بھی دیا. تو نیت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, چل کر جائیں, اللہ تعالیٰ دوڑ کے آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ. صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھنے اور قرآن میں غور کرنا بھی سیکھنا ہوتا ہے. اچھا یہاں جی چیٹ باکس میں سسٹر ساجدہ حیدر نے ماشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی مدر کو اور اپنے ہسبینڈ کو سکھاؤں گی. سسٹر امرین نے بھی کچھ لکھا ہوا ہے, میں اپنے مدرسے کی بچیوں کو سکھانا سٹارٹ کر دیا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ, بہت خوشی ہوئی ہے سن کے کہ آپ نے تو شروع بھی کر دیا. تو اللہ آپ سب کے ارادوں میں برکت ڈالے. جنہوں نے دل میں سوچ لیا ہے شیئر نہیں کیا, اللہ ان کو بھی ہمت دے, توفیق دے کہ وہ بہتر سے بہترین سیکھیں بھی, بہتر سے بہترین سکھائیں بھی. اچھا قرآن صرف ناظرہ ہی نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ جی اچھی بات ہے. ہاں جی یہ تو کورس ڈیزائن ہی اتنے اچھے طریقے سے کیا ہوا نا کہ لوگوں کا انٹرسٹ خود ہی ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور انہیں خاص طور پہ بچے بہت خوش ہوتے ہیں اس سے. تو قرآن کو سمجھنا اور قرآن پہ غور کرنا بھی میرا اور آپ کا فرض ہے. صرف ناظرہ ہی پڑھنا ضروری نہیں ہوتا بلکہ اس کو سمجھنا اور اس پہ غور کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. کوشش کریں سلسلے کو میں نے اور آپ نے ختم نہیں کرنا نا, چھوڑنا نہیں ہے. ہم ہمیشہ قرآن سیکھتے رہیں گے. میوٹ کر دو علم, حسن میوٹ کر دو. اب یاد, ہم نے بات یاد کرنے کی ہے نا, تو یاد رکھنے کا ایک اہم راز ہے. الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے اور وہ مثالیں جو ہم پہلے سے جانتے ہیں. اگر آپ مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد ہوں گے, معنی جلدی یاد آئیں گے, اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو جائے گا نہیں. جیسے ان کا لفظ ہے, اس کا مطلب اگر میں پوچھوں تو تھوڑی سی جھجک ہو سکتی ہے کچھ اسٹوڈینٹس کو کہ ان کا مطلب کیا ہے, لیکن اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ ہم نے اس کا مطلب انشاء اللہ والی مثال سے یاد کیا تو فوراً اس کا مطلب یاد آ جائے گا
इनका मतलब है अगर, इंशा अल्लाह में हम कहते हैं अगर अल्लाह चाहे। तो इसी तरह हमने एक और मिसाल याद की थी, इन्ना का मतलब कैसे याद करना है, इन और इन्ना मिलते हैं ना, तो इन्ना का मतलब हमने याद करने के लिए ये सीखा था, इन्नल्लाह मअ साबिरीन। अब ये वो वाला जुमला है जो कि हम उर्दू में भी कॉमन लाइफ में हम बड़ा कॉमनली यूज करते हैं, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्ना का मतलब बेशक है। इससे ये साबित हो रहा है कि लफ्ज है तो इन या इन्ना है, लेकिन इसका मतलब हमें पूरी मिसाल के साथ ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे तरीके से याद होता है। एक और हदीस भी है, इसको भी आज पढ़ते चलते हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियाती, ये जो मैंने कहा ना, कुरान की एक आयत बताई कि कुरान सबसे आसान है, कुरान को अल्लाह ने आसान बनाया है। दूसरी बात हमने सीखी कि कुरान सीखना और सिखाना बेहतरीन अमल है। तो ये दोनों काम आपने करने क्यों है, ये सारी मेहनत हम करें ही क्यों, मैं और आप क्यों बैठे हैं क्लास में? क्या सिर्फ इसलिए कि हमें कुरान की मालूमात मिल जाए, हर लफ्ज का तर्जुमा आ जाए, हर लफ्ज को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर ले? नहीं, ये सारा काम हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए कर रहे हैं। मैं पढ़ाती हूँ, आप पढ़ते हैं, आप आइंदा आगे किसी को सिखाएंगे, आपने इरादा कर लिया कि पूरा कुरान सीखेंगे भी और फिर आगे सिखाएंगे भी, ये सब कुछ क्यों है? ये कुरान का इल्म हासिल करने के लिए नहीं है। हमने सिर्फ आलिम नहीं बनना, हमने आलिम बा अमल बनना है, यानी अमल करने के लिए। और अमल इंसान क्यों करता है, अच्छा अमल, नेक अमल क्यों करता है? अल्लाह को खुश रखने के लिए। तो अपनी नीयत को अभी ही से खालिज कर ले कि मैंने और आपने कुरान सीखना ही क्यों है, मैंने और आपने कुरान सिखाना ही क्यों है। तो उस पे ये हदीस एक दफा इसका कर लेते हैं मुतालिया और इसको सीख भी लेते हैं, तर्जुमा भी। इन्नमा, इन्नमा का मतलब बस, सिर्फ। इस लफ्ज के बारे में मैं आपको एक बहुत अहम बात बता दूं, इसको बहुत अच्छी तरह गौर से सुनिएगा और याद भी रखिएगा। इन्नमा ये एक ही लफ्ज है, इसके कोई टुकड़े नहीं होते, ठीक है? और इसका मतलब बेशक नहीं होता, ये बेशक की सेंस में नहीं आता। इन्नमा एक अलग लफ्ज है, इन्ना अलग लफ्ज है। इन्नमा का मतलब होता है बस, सिर्फ, ये एम्फेसिस के लिए है, बस, सिर्फ, ठीक है? इन्नमा बस। आमालु बिन्नियाती, आमाल तो बस नियतों पर हैं, बिन्नियाती नियतों के साथ हैं। इन्नमा बस, आमाल आमाल, बी पर है, निजाती नियतों पर, ठीक है? अमाल तो बस नियतों पर है। अब ये अगला लफ्ज जो है इन्नमा बस, और अल अमाल क्या है? अमल की जमा है, अमल, अमल एक अमल, आमाल ज्यादा अमल, ठीक है? जमा है अमल, अमाल। और अल लग गया तो ये खास है, ठीक है? नेक अमाल, बिन्नियाती। यहाँ देखिए बी का मतलब पर बन रहा है, क्योंकि हरफे जर है ना, तो इसका मतलब जरा चेंज हो जाता है अपनी जुमले की जरूरत के हिसाब से। तो बिन्नियाती नियतों पर है, नियतुन एक नियत, नियातुन ज्यादा नियत है, ठीक है? नियत वाहिद है, नियात जमा है। नियत होता क्या? दिल का इरादा, ठीक है? अमाल तो बस नियतों पर हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियाती, अमाल तो बस नियतों पर है। ये वही हदीस है ना जो हमने इसको, जब इसका जरा तशरीही तर्जुमा पढ़ते हैं तो लिखा जाता है, बचपन से हम यही पढ़ते सुनते आए हैं, सीखते आए हैं कि अमाल का दारो मदार तो सिर्फ नियतों पर है। हाँ जी, सिस्टर अमरीन ने ये सही बात नोट की है कि ये जो लफ्ज नियत है या निजात है, ये आपको एक और भी बात बता रहा है कि इसकी गोल ता जो है या अलिफ ता बता रही है कि ये मुअन्नस है, यानी नियत जो होती है ये अरबी में मुअन्नस है। क़यामत के दिन, ये बड़ी अहम बात है, इसको गौर से सुनिएगा। क़यामत के दिन जो सबसे पहला फैसला किया जाएगा ना, वो 3 लोगों के दरमियान है। उनमें से एक है कुरान का कारी, टीचर। लेकिन ये वो कारी है, ये कुरान का कारी है, कुरान का टीचर है। सारी उम्र उसने इस काम पे लगाई होगी ना, लेकिन
बदनसीबी क्या थी कि वो ये काम दिखावे के लिए करता था। अगर उसने किरात भी की, उसने सिखाया भी, तो दिखावे के लिए किया, तो उसको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। कितनी सख्त सजा है ना। और यही बनती है कि इंसान की इबादत बर्बाद हो जाती है। उसने चाहे कितने भी अच्छे तरीके से सीखा है, कितने भी अच्छे तरीके से सिखाया है, कि नीयत उसकी खालिस नहीं थी, नीयत में खोट थी। तो ये तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं ना कि अल्लाह ताला को इबादत में शराकत मंजूर नहीं है। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करते। तो ऐसे अमल को अल्लाह ताला कबूल नहीं करता जिसमें उसके साथ किसी और को भी दिखाने के लिए ही आपने शरीक किया हो। तो अल्लाह ताला हमें माफ करे उस सजा से और नीयत के ऐसे फतूर से जो पता नहीं किस वक्त दिल में आ जाती है। तो अल्लाह ताला किसी भी किस्म के रिया, किसी भी किस्म के दिखलावे और किसी भी और नीयत को ज्यादा फौकियत देने से हमें बचाए। हमारी नीयत यही हो कि अल्लाह ताला को राजी करने के लिए हमने उसका कलाम सीखना है और सिखाना है। इंशाल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए कुरान सीखेंगे, ताकि सीख कर दूसरों को भी सिखाएं। दुनिया के शायद 90% मुसलमान ऐसे हैं जो कुरान को नहीं समझते, है ना दुख की बात। इसलिए हम कुरान को खुद समझकर उन्हें भी समझाएंगे, ताकि हर मुसलमान इस काबिल हो कि वो गैर मुस्लिमों के सामने कुरान के बेहतरीन पैगाम को पेश कर सके। कि यहाँ मेरी और आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब लोग इस्लाम पर, दीन पर तरह तरह की बातें करते हैं कि ये शिद्दत पसंद है, ये दहशतगर्द है, ये ऐसे है, ये वैसे है। उनको हम कैसे समझाएंगे जबकि हमें खुद नहीं समझ आता। ठीक है, ये हमारे ईमान की खूबी है कि हम अपने दीन को हक ही समझते हैं, लेकिन अगर यही दीन हक है, ये हमें किसी गैर मुस्लिम को अगर बताना पड़ जाए तो आप खुद सोचें हम कितनी मुश्किल में पड़ जाएंगे ना। हम दूसरे को दलील से ये बात समझा ही नहीं सकते। हम उन्हें ये बात समझा ही नहीं सकते कि वो इस्लाम के बारे में इतनी ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन क्यों फैल गई है। इस्लाम दहशतगर्द नहीं है, इस्लाम शिद्दत पसंद नहीं है, ये हम जुबान से कह तो देते हैं, लेकिन हम ये बात गैर मुस्लिमों को समझाएंगे कैसे। उसके लिए जरूरी है कि मेरे और आपके पास कुरान का इल्म हो, ताकि हम कुरान की ही लफ्जों में उन्हें बता सकें कि कुरान बहुत मुकम्मल और बिल्कुल हक और सच मजहब है। इसको रिवाइज कर ले एक दफा। ये इन्ना और इन्नमा को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको ये स्लाइड दिखाई, लेकिन इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये साइड पे 2000 जमा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये मोर देन 2000 ये 3 अल्फाज कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। इन, अगर, इसकी मिसाल है इंशाअल्लाह। इन्ना का मतलब याद रखने के लिए इन्नल्लाह मअस साबिरीन की मिसाल याद रख ले, बेशक, इसका मतलब है बेशक। और इन्नमा, इसका मतलब याद करने के लिए इन्नमल आमालू बिन्नियाती की मिसाल याद कर ले, यानी बस या सिर्फ। तो ये आपकी पॉकेट बुक है, तो इस्तेमाल करें। 1 मिनट की ब्रेक लेते हैं। यहाँ हमारा कुरान का पाठ खत्म हो गया, अब हम ग्रामर शुरू करते हैं। आप तक कोई सवाल सोच ले, चैट बॉक्स पे लिख ले।
سسٹر انزا، آپ کا سوال ہے تو بہت انٹرسٹنگ ہے، دلچسپ ہے اور بہت اہم بھی ہے، لیکن آپ کو بتاؤں ابھی اس لیول پہ آپ کو ہم کوئی فکس طریقہ اس کا نہیں بتائیں گے. مذکر مؤنث اور واحد جمع جو ہے نا، ان کو بس جیسے آپ کو بتایا جائے ویسے ہی آپ نے یاد ہی کرنا ہوتا ہے، اس کا کوئی اصول یا ضابطہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، عربی میں جیسے الفاظ دیے ہوں گے ویسے ہی آپ نے یاد بھی کرنا ہوگا اس کو. تو فی الحال اس لیول پہ تو ویسے بھی آپ کو ڈفرینشیٹ کر کے نہیں بتایا جا سکتا کہ مذکر اور مؤنث کو آپ کیسے کیسے جو ہے، یعنی کسی مذکر کی مؤنث کیسے بنائیں گے، اس کا کوئی وہ فکس طریقہ نہیں ہے، بس یہ یاد ہی کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس سبق میں ہم گرامر کا پارٹ شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آج پڑھنا ہے فاعل، مفعول اور فعل. ٹھیک ہے، ابھی تک جو آپ نے گرامر میں پڑھا تھا نا، وہ تھے یہ ماضی والے اشارے. ٹھیک ہے، ماضی کا پورا ٹیبل. پھر آپ نے مضارع سیکھا، یہ والے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے امر اور نہیں سیکھے. ٹھیک ہے، آج ہم سیکھ رہے ہیں آخری اور نئی چیز. پورے ٹیبل میں جو آخری اور نئی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ فاعل، مفعول اور فعل. کیسے ہے، کیسے سیکھنا ہے آپ نے؟ PPI کے ذریعے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. الفاظ کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھیں: اسم، فعل، حرف. اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام یا پھر صفت، جیسے کتاب، مکہ، مسلم، مومن. اسم کی پہچان کیا ہے؟ ال ہو سکتا ہے اس کے شروع میں، یا اس کے آخر پہ تنوین آ سکتی ہے، یا اس کے آخر پہ واو نون یا نون الف تا لکھا ہو سکتا ہے، یا پھر تا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ شناخت ہوتی ہیں اسم کی، یا اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ جو ہیں وہ اسم ہو سکتے ہیں. یہ آہستہ آہستہ آپ اگلے لیولز میں جا کے سیکھیں گے. فعل کیا ہے؟ جس سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے. اور حرف کیا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائیں، جوڑنے کا کام دیں. اسی طرح پھر ہم نے آگے سیکھا فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں نا، تو اسی طرح فعل کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں. وہ کیا؟ فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا پھر ہوگا. اور تیسرا کیا ہے؟ فعل امر امپیریٹیو ٹینس. وہ کیا ہے؟ حکم دینا یا گزارش کرنا. اب تک ہم نے سیکھا یہ والا، یہ ٹیبل آپ کے سامنے جو آ رہا ہے کہ فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. پھر ہم نے سیکھا افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. یعنی پہلے آپ نے ماضی کا سیکھا، اس نے کیا، ان سب نے کیا، آپ نے کیا. پھر آپ نے مضارع سیکھا، وہ کرتا ہے، وہ سب کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں. پھر آپ نے سیکھے امر اور نہیں، یعنی کر اور نہ کر. تو آج ہم نے جو 3 نئے قسم کے الفاظ سیکھنے ہیں وہ یہ لا تفعلو سے بھی نیچے لکھے جائیں گے، اور وہ ڈیفرنٹ ہیں ان سے جو آپ نے ابھی تک یہ والے سیکھے. آگے چلنے سے پہلے ایک دفعہ یہ آپ کو بتا دوں، یہ آج پہلی دفعہ آپ کو اس سلائیڈ پر لکھ کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ باب ہیں. پہلے آپ کو میں نے ابھی تک زبانی تو بتایا تھا کہ یہ باب ہیں، لیکن لکھا ہوا آپ کو نہیں بتایا تھا. آج چونکہ آپ آخری سیگمنٹ گرامر کا سیکھ رہے ہیں فعل کے صیغوں کے لحاظ سے، تو اس لیے آپ کو، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک لحاظ سے ایک بڑا کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا. تو اس لیے آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فا، نون، ضاد اور سین، ان کو ہم کہتے ہیں باب. یہ فعل کے 4 اہم باب ہیں یا سٹائل ہیں. ٹھیک ہے، سٹرکچر ہے. اسی سانچے میں ڈل ڈل کے باقی الفاظ جو ہیں وہ نکلتے ہیں. کوئی فتح کے سانچے میں چلا جاتا ہے، اسی ڈیزائن سے نکلتا ہے. کوئی نصرہ کے سانچے میں آتا ہے تو وہ اس کا ڈیزائن لے کر نکلتا ہے. اسی طرح زارابا اور سامیہ کا اپنا سانچہ ہے، اور ان میں آنے والے الفاظ انہی کے ڈیزائن پہ ہوتے ہیں. فتح، یفتح،
افتح. نصرہ ینصرو انصر. دیکھا نا آپ نے فوراً ہی حرکات جو ہیں زیریں زبریں وہ بدل گئی نصرہ میں آتے ہی. اب جب ضربہ کریں گے تو پھر ہم کہیں گے ضربہ یضرب اضرب, یہاں بھی چینج ہو گیا. اور سمیع یسمع اسمع. تو یہ 4 بنیادی ابواب ہیں. عربی کے 3 حروف والے افعال ہوتے ہیں وہ انہی پیٹرنز پہ ہوتے ہیں. آج کے سبق میں ہم فعل سے فاعل, مفعول اور فعل بنانا سیکھیں گے. یہ کیسے ہے؟ فعلا لفظ تھا نا, فعلا اس کا مطلب تھا اس نے کیا. تو کوئی کرنے والا بھی تو ہوگا نا, جو کرنے والا ہے نا, اس نے کیا. کس نے کیا؟ فاعل, فاعل نے, کرنے والے نے. اس کا اشارہ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کرنے والے کا اشارہ, فاعل کا اشارہ ایسے ہوتا ہے جیسے اوپر سے کوئی کچھ دے رہا ہو نا, تو وہ دینے والا اشارہ ہے. اب یہ چونکہ واحد میں آپ کو بتا رہی ہوں اس لیے میں سنگل فنگر یوز کر رہی ہوں. فاعل, یہ فاعلون بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, تو پھر میں ساری انگلیوں کا استعمال کروں گی, فاعلون کر دوں گی. ابھی کے لیے آپ صرف واحد سیکھیں. فاعل کرنے والا. مفعول اس کا اشارہ ایسے ہے جیسے کوئی کچھ لے رہا ہو. تو مفعول وہی ہوتا ہے نا جس پر اثر پڑ رہا ہوتا ہے, جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہوتا ہے, اس لیے اس کا یہ اشارہ کرتے ہیں. مفعول جس پر کام کیا گیا, جس پر اثر پڑا. اور تیسرا لفظ ہے فعلن, فعل خود, ٹھیک ہے, کام کا نام, کرنا, کام کا نام یہ ہوتا ہے. یہ کیا ہوا؟ فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کرنا. میں پھر کرتی ہوں, اس کے بعد آپ نے اس کو سب نے اپنا اپنا مائک آن کر کے میرے ساتھ دوبارہ کرنا ہے. ایک دفعہ میں کروا دیتی ہوں پہلے. فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کرنا. چلے اب آپ کریں, سب مل کر کریں. فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کرنا, دونوں کا کرنا. ویری گڈ, ٹھیک ہے. الحمدللہ, آپ سب کو مبارک. کانگریچولیشنز ٹو آل آف یو کہ آج یہ آپ اس پوائنٹ پہ آئے ہیں جس میں آپ کو مکمل تختی نظر آ رہی ہے جو آپ نے پڑھی ہے. اتنے 20 گھنٹوں میں آپ اس سکرین پہ آئے ہیں کہ آپ نے ماضی, مضارع, امر اور نہیں, اور سارے نام جو ہے نا جو اس سے متعلق یہ آپ نے سیکھ لیے. ٹیچر کو ویسے اس کی بہت خوشی ہوتی ہے. ٹیچر بہت سارے آپ اپنے مائک آف کر دیں. ٹیچر اس دن کا بڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کس دن وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس لیول پہ لے کے جائے کہ یہ سارے مکمل الفاظ جہاں پہ لکھے ہوں تو اسٹوڈنٹس کو پتا ہو کہ ہاں یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ ماضی ہے, یہ مضارع ہے, یہ امر میں سے آ رہا ہے, یہ فعل کے مختلف ناموں سے متعلق الفاظ ہیں. تو آج خوشی کا دن ہے. یہ خوشی ہم کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ الحمدللہ کہہ کے, اور سارے میرے ساتھ مل کر اس پورے ٹیبل کو ایک دفعہ دوہرا لیں, ٹھیک ہے. جن کے بیک گراؤنڈ پہ شور نہیں ہے وہ بے شک اپنا مائک آن کر لیں, لیکن اشاروں کے ساتھ بھی کیجیے. اچھا, لیٹ سٹارٹ. اس نے کیا, فعلوا سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتم میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلون وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں, افعلوا میں کرتا ہوں, آپ سب کرتے ہیں, ہم سب کرتے ہیں. افعل کر, افعلوا کرو, لا تفعل کر, مت کرو, لا تفعل لا تفعلوا مت کرو. فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کرنا. فعل کام کرنا. الحمدللہ, الحمدللہ, شکر ہے اللہ کا. اچھا جی, اس سے آگے ہے اس کا ڈائلاگ. یہ جو فاعل, مفعول اور فعل ہے نا, اس کا بھی ڈائلاگ بن سکتا ہے. میں اور آپ ہم سبھی اچھے کام کرتے ہیں. ہم اس سارے کورس کو پوزیٹیوٹی, پوزیٹیو تھنکنگ کی بیس پہ
लेकर सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो आपने विजुअलाइज यही करना है कि अच्छे कामों के बारे में बात हो रही है, तो अच्छे काम तो सभी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम डायलॉग में भी नाम से जवाब देंगे। और डायलॉग कैसे करना है? हल अंता फाइल, हल अंता फाइल, क्या आप करने वाले हैं? नाम, जी हाँ। अना, मैं, फाइलुन, करने वाला हूँ। हल अंता फाइल, नाम अना फाइल। हल अंतुम फाइलून, ये देखें अब मेरे उंगलियों का इशारा चेंज हो गया ना, क्योंकि फाइलून वाव नून आ गया। वाव नून इट मीन्स कि ये जमा है, फाइल की जमा वाव नून लग के फाइलून बन गई, तो करने वाले। हल अंतुम फाइलून, क्या तुम सब, आप सब करने वाले हैं? नाम, जी हाँ। नहनु, नहनु, हम सब, फाइलून, करने वाले हैं। नाम, नहनु फाइलून। हल अंत फाइल, नाम अना फाइल। हल अंतुम फाइलून, नाम नहनु फाइलून। उसी तरह जैसे फाइल मफूल फेल है ना, वो जो फतह, नसरा, ज़रबा, समिया वाले अबवाब है ना, हम उनके ही मेन अल्फाज को लेकर तो ये फाइल मफूल और फेल की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, वो क्या है? सबसे पहला फातिह। फातिह का मतलब फतहुन होता है ना, खोलना। हमने ये सीखा था ना, फतह, फतहु, फतहत, फतहतु, तो वो था, उसने खोला, उन सब ने खोला। तो फातिह है खोलने वाला, खोलने वाला। फातिहुन, खोलने वाला। मफ्तूहुन, सॉरी, मफ्तूहुन, जिसको खोला गया। और फतहुन, खोलना। वेरी सिंपल है ना। फातिह, मफ्तूह, फतह। फातिह, मफ्तूह, फतह। फातिह, मफ्तूह, फतह। ये हो गया। इसका डायलॉग क्या है? जैसे कुरान को खोलोगे या मस्जिद खोलने वाला या मस्जिद को खोलने वाला, हम उससे प्रैक्टिस कर लेते हैं। फातिह, मफ्तूह, फतह। हल अंता फातिह, क्या तुम फातिह हो, यानी क्या आप खोलने वाले हैं? नाम, जी हाँ। अना फातिहुन, मैं खोलने वाला हूँ। ठीक है, अपने जहन में कुरान या मस्जिद को रखें कि हम कुरान को खोल रहे हैं या मस्जिद को खोल दें। हलिल मस्जिदु मफ्तूहुन, ठीक है, अब ये क्या है? मफ्तूहुन। हल, क्या, अल मस्जिदु, मस्जिद, मफ्तूहुन, खुली हुई है या खोली गई है? हलिल मस्जिदु मफ्तूहुन, नाम, अल मस्जिदु मफ्तूहुन। जी हाँ, मस्जिद खुली हुई है या मस्जिद खोली गई है। अब इसी तरह है, ये आपका होमवर्क है लेकिन आप फिर भी कर लें। जाइल, जाइलुन, बनाने वाला। याद आया? हमने ये टेबल पूरा किया था। जाला उसने बनाया, जालू आप सब ने बनाया, या फिर यजालू वो बनाता है, यजालूना वो सब बनाते हैं। अमर में हमने कहा था इजाल, बना, तो ये वही वाला है, जाइलुन, बनाने वाला। मजऊलुन, जिसको बनाया गया। जालुन, बनाना। जाइलुन, बनाने वाला। मजऊलुन, जिसको बनाया गया। जालुन, बनाना। जाइलुन, मजऊलुन, जालुन। अब उसका डायलॉग क्या है? बिल्कुल वैसे ही सिंपल जैसे आपने फातिह का और फाइल का डायलॉग किया, उसी तरह जाइल का भी है कि अच्छा, ये अब आप में से कोई करवाए। इस यहाँ भी हमने पॉजिटिव थिंकिंग को सामने रखना है कि हम कुछ ना कुछ अच्छी चीज तो हमने बनाई होगी, हम बनाते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी इसलिए हम नाम से जवाब दे रहे हैं। लेकिन अगर फर्ज करें आपको क्वेश्चन में कहीं आए कि भाई नफी में जवाब दे, ला से जवाब दें, तो फिर आपने नफी में ही जवाब देना है। ठीक है, यहाँ हम नाम में जवाब दे रहे। कौन, कोई करवाएगा? ये दो लोग करवा लें आपस में। अंजा ने हैंड रेज किया है, अंजा आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। और भी कोई आ जाए, कौन करवाएगा? चले अंजा आप। अंजा, आप जी क्वेश्चन मैम, भी करें, आंसर भी करें। जी मैम, ठीक है। हल अंत जाइलुन, नाम अना जाइलुन। हल अंतुम जाइलुन, नाम नहनु जाइलुन। ये इसका उर्दू आती है आपको? जी मैम, क्या आपने बनाया?
ऐसे होगा मैम? बनाया वाली बात पे जरा सोचें, बनाया होगा या कुछ और होगा? जाइल, फाइल, फातिह, क्या मतलब अभी पढ़ा है हमने इसका? अच्छा चले इस बात को छोड़े अभी। हल का मतलब क्या है? हल का मतलब आता है? क्या? हाँ जी। और मैम अंता का क्या? मतलब क्या है? अंता का? आप? आप। क्या आप? जाइलुन, बनाते हैं? बनाने वाले हैं। अच्छा, बनाने वाले। आज ओके। हमने यही कॉन्सेप्ट किया है ना कि काम कोई करता भी तो है। हमने तो अभी तक काम किया, काम करता है की बात की, हमने उसकी बात तो अभी तक की नहीं थी जो काम कर रहे होते हैं या जिनके ऊपर काम हो रहा होता है। तो आज इसलिए हमने वो भी सीखा कि जाइलुन बनाने वाला, हल अंत जाइलुन, क्या आप बनाने वाले हैं? नाम अना जाइलुन, जी हाँ मैं बनाने वाला हूँ। फिर जब हम कहते हैं हल अंतुम जाइलुन, क्या आप सब बनाने वाले हैं? तो जवाब में हम कहते हैं नाम नहनु जाइलून, जी हाँ हम बनाने वाले हैं। अब इसी तरह अगला है नासिर, मंसूर, नस्र। नसरा यंसुरु उनसुर, नसरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, उनसुर मदद कर। याद आ गया? उसी से है नासिर, यानी बनाने वाला, मदद करने वाला, खोलने वाला। नासिर मदद करने वाला, नासिर मदद करने वाला। मंसूर जिसकी मदद की गई, मंसूर जिसकी मदद की गई। नस्र मदद करना, नासिर, मंसूर, नस्र, नासिर, मंसूर, नस्र। अब ये उसका डायलॉग है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, मदद करने वाले हैं भी, हमारी भी मदद की जाती है। तो इसलिए हम उस कॉन्सेप्ट में इसको आगे लेके चलेंगे कि हल अंता नासिर, कोई और करवाएगा ये वाला? मैं तर्जुमा नहीं कर सकती। आप अरबी करवाएं, तर्जुमा हम सब मिलके कर लेंगे। जी मैं पढ़ देती हूँ। हल अंता नासिरुन, नाम अना नासिरुन। हल अंता मंसूरुन, नाम अना मंसूरुन। वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए हल का मतलब है क्या, अंता का क्या? मतलब आप, नासिर मदद करने वाले, क्या आप मदद करने वाले हैं? जवाब में हम ऑफ कोर्स पॉजिटिव आंसर देंगे, नाम लगाना है, और अंता का जवाब अना से आ जाएगा। अंता आप, अना मैं। क्या आप मदद करने वाले हैं? जी मैं मदद करने वाला हूँ। नाम अना नासिर। फिर जब हम कहते हैं हल अंता मंसूरुन, क्या आपकी मदद की गई या आपकी मदद की जाती है? तो फिर हम कहेंगे नाम अना मंसूर, जी हाँ मेरी मदद की जाती है। जी सिस्टर अमरीन आप सही लिख रही हैं। अच्छा उसके बाद आ जाता है खालिक। अब ये भी आपको याद होगा, आपने ये टेबल भी किया था, खालका यखलुकु उखलुक। खालका उसने पैदा किया, यखलुकु उस वो पैदा करता है, उखलुक पैदा कर। तो उसी तरह है खालिक, खालिक। खालिक कौन है? पैदा करने वाला, अल्लाह ताला। खालिक पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया गया। ये तो वो अल्फाज हैं जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना, खालिक पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया गया, खल्क पैदा करना। खालिक, मखलूक, खल्क, खालिक, मखलूक, खल्क। खालिक पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया गया, खल्क पैदा करना। यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसका डायलॉग आपको नहीं बता रहे यहाँ पे। नुक्ता तालीम क्या है? आज हमने सीखा ना कि कुरान आसान है। फिर हमने सीखा कुरान को सीखना और सिखाना बेहतरीन है, यानी वो बेहतरीन होते हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। फिर हमने ये सीखा लेकिन कि ये सब कुछ हमने नेक नियति से करना है, कि अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सोचें, दावत देने का अंदाज फिर हमारा क्या होना चाहिए? हमने लोगों को कुरान की तरफ बुलाना है ना, कुरान सिखाना है, तो हमारा वो क्या तरीका होना चाहिए? रोजमर्रा जिंदगी से मिसाल लेके देख लें कि हम किसी को खाने की दावत पर बुलाएं और ऐसे कहें कि आज मैंने
رات کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا ہے، آ جانا تم اگر دل کیا تو ایسے اگلے کا دل کرے گا آنے کو، وہ ہماری اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرے گا. ناٹ اونلی کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا بلکہ وہ دل میں برا بھی سمجھے گا کہ یہ کیا طریقہ ہے، میرے پہ احسان کر رہے ہیں یہ دعوت دے کے یا دعوت کا ارینج کر کے. تو وہ شخص بھوکا رہنا پسند کر لے گا بجائے اس کے کہ میری بیزار دعوت کو قبول کرے. تو اس کے لیے پھر کرنا کیا ہے؟ ہم اپنے ذہن کو پھر کس طرح دعوت دیتے ہیں قرآن کے لیے، گرامر کی پریکٹس اور معنی یاد کرنے کے لیے، ہے نا، کس طرح دعوت دیتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ اور مردہ دلی کے ساتھ دعوت نہیں دینی. اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا ہے، پرجوش جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ اپنے آپ کو بھی دعوت دینی ہے، دوسروں کو بھی، کہ مردہ دلی نہ ہو اس میں، محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کا یہ موقع دیا ہے. تو ایک وہ دعوت ہوتی ہے جو میں اور آپ خود کو بھی دیتے ہیں کہ آج میں نے رات کو کلاس اٹینڈ کرنی ہے. پہلے ہی ہمارے دل میں سستی اور کاہلی ہونا، اچھا دیکھوں گی آج تو میری یہ والی بھی کام ہے، یہ والا ضروری کام ہے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے اگر وقت ملا تو پھر میں قرآن کلاس بھی اٹینڈ کر لوں گی. دیکھیں یہ شیطان کا پہلا حملہ ہے. وہ ایسی سستی اور مردہ دلی دل پہ طاری کرے گا نا. حالانکہ قرآن اگر بہترین کلام یہ ہے، اس کو سیکھنا بہترین ہے اور سیکھنے والا بہترین ہے، تو پھر یہ کام شوق اور لگن سے ہونا چاہیے، محبت کے ساتھ ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہونا چاہیے. تو قرآن کو سیکھیں بھی سکھائیں بھی، اپنے آپ کو محبت، شوق اور اللہ کے تشکر کے ساتھ دعوت دیتے ہوئے اور دوسروں کو بھی ایک زندہ دلی کے ساتھ قرآن کی دعوت دیتے ہوئے بلائے طرف. الحمدللہ سبق نمبر 18 مکمل ہو گیا اور ہمارے 222 الفاظ مکمل ہو گئے جو قرآن میں 40,469 دفعہ آئی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنا سیکھنے کی توفیق دی. یہ آپ کے ساتھ ہوم ورک ہیں، انہیں ضرور کیجیے گا، 2 تلاوت کے 2 پڑھنے کے. لفظی ترجمہ یا اس کی ریکارڈنگ اور آڈیو سننے کا، اپنے کورس بڈیز کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنے کا اور نمازوں میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا. آپ منتخب ہیں، اب تو آپ کو اس بات پہ یقین ہو گیا ہوگا نا. جو آج کا ہم نے لیسن پڑھا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ واقعی اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن کے سیکھنے کے لیے منتخب کیا تھا. اس لیے مجھے اور آپ کو اب اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما کی دعا ضرور کریں. یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے سب سے بہترین پیغمبر نے بھی اپنے لیے مانگی کہ اللہ ہی میرے علم میں اضافہ کرے. تو وہی ذات ہے جو میرے اور آپ کے علم میں اضافہ کر سکتی ہے. تو اس کلاس کے لیے بھی بالخصوص دعا مانگیں، پاکٹ بک استعمال کرتے رہیں اور ٹیچر ضرور بنیں. آپ نے اس سبق میں جو کچھ سیکھا اس کو یقیناً سکھانا بھی آسان ہے کیونکہ آپ نے بھی آسانی سے ہی سیکھا ہے. تو پھر آپ سکھائیں. پہلا فائدہ تو آپ کو ہی ہوگا اور وہ زیادہ بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ خود زیادہ اچھا سیکھ جائیں گے. پھر سکھانے کے لیے اگر کوئی ہیزیٹیشن ہے تو اس کو ختم کر دیں، نیت میں شامل کر لیں تو ٹریننگ آپ کو مل جائے گی، ہیلپ آپ کو ملے گی، رہنمائی آپ کو ضرور ملے گی اور وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے. تو آخر پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.